اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے ہم وہ الفاظ جو قرآن مجید میں بار بار استعمال ہوئے ہیں ان کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارا سبق نمبر 14 ہے اور آج کے اس سبق میں بھی ہم 10 الفاظ کا ترجمہ سیکھیں گے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں سے 2 الفاظ آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے یا ایہا، اس سے جو ہے خطاب کیا جاتا ہے، جیسے کہ یا ایہا النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب یا ایہا النبی، اس کا معنی ہے اے، یا ایہا اے۔ اور اسی طریقے سے یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ دوسرا لفظ ہے الرحمن۔ الرحمن کا معنی بڑا مہربان، جس طرح ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہاں بسم اللہ الرحمن، یہ لفظ رحمان، تو اس کا معنی ہے بڑا مہربان۔ دونوں کا جو ہے قرآن مجید میں ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 کے شروع میں یہ لفظ ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، تو ایمان والوں کو خطاب ہے یا ایہا سے، یا ایہا اے ایمان والو۔ اگلا لفظ تھا رحمان، اس کو دیکھیں آیت میں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 میں ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان رحیم ہے۔ رحمان یعنی نہایت مہربان، رحیم بہت رحم کرنے والا۔ تو رحمان کا ترجمہ یہ لکھا ہے نہایت مہربان یعنی بڑا مہربان۔ تیسرے نمبر پر جو لفظ ہے وہ ہے عسا۔ عسا کا معنی شاید اور امید آتا ہے۔ پیچھے ایک لفظ گزرا تھا لعل، لعل کا معنی بھی شاید اور امید تھا، اور اسی طرح عسا کا معنی بھی وہی ہے، شاید یا امید۔ تو اب اس عسا کا ترجمہ دیکھیں گے۔ سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 7 میں ہے یہ لفظ شروع میں عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، امید ہے، آگے ترجمہ ہے لیکن ہم نے لفظ دیکھنا ہے عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ تمہارے ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے جن سے تمہاری دشمنی ہے۔ تو عسى کا معنی ہوتا ہے امید ہے، شاید کے۔ اگلا لفظ دیکھیں۔ اگلا لفظ ہے لما۔ لما کا معنی ہوتا ہے جب، لما بمعنی جب۔ سورۃ الصف کی آیت نمبر 5 ہے، یہاں لفظ دیکھیں لما، اس کے شروع میں فا بھی ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، زاغو کا معنی وہ ٹیڑھے ہو گئے، لما جب، فا کا معنی پس بھی آتا ہے اور پھر بھی آتا ہے، فلما پس جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، تو لما کا معنی جب، یہ لکھ لیں۔ پانچویں نمبر پر جو لفظ ہے وہ ہے لو۔ لام واو زبر لو۔ لو کا معنی ہوتا ہے اگر، جیسے ہم نے پڑھا حمزہ نون زیر انشاءاللہ، ان کا معنی اگر، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ تو جس طرح ان کا معنی اگر ہے، اسی طرح لام واو زبر لو کا معنی اگر آتا ہے۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 میں یہ لفظ ہے لو۔ لام واو زبر لو، اس کا معنی اگر ہوتا ہے۔ لو انزلنا، اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو،
اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے. آگے بات پوری ہے. لو کا معنی جو ہے اگر کے آتے ہیں, اس کو آپ لکھ لیں. لام و زبر لو بمعنی اگر. چھٹے نمبر پر جو لفظ ہے یہ ہے سلام. سلام کا معنی سلامتی اور امن. امن کی بات کرنا ہے اور سلامتی کی بات کرنا ہے. اس سے مراد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں ہے. تو اس کو ہم دیکھیں گے قرآن مجید میں. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 میں دیکھیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ مومن لوگ سلامتی کی بات کرتے ہیں. جاہل لوگ تناظر کرتے ہیں, فتنہ فساد کے لیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ جھگڑے کی نوبت آئے, لیکن وہ مومن لوگ جو ہے سلامتی کی بات کرتے ہیں. اس سے مراد یہ نہیں کہ ان کو السلام علیکم کہہ کر بات ختم ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ جو بات کریں گے امن کی اور سلامتی کی, تاکہ فتنہ فساد دب جائے, ابھرے نہیں. تو سلامن سے مراد سلامتی. جیسے کہ سورۃ القدر میں آپ نے پڑھا ہے, وہ لیلۃ القدر جو ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر, وہ امن والی رات ہے, سلامتی والی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو. تو یہ سلام بمعنی سلامتی, امن. اگلا لفظ دیکھیں. اگلا لفظ ہے شکور. شکور کا معنی ہے شکر گزار اور قدردان. اللہ کی طرف جب نسبت ہوتی ہے کہ اللہ شکور ہے تو معنی قدردان ہے, جو ہم کرنے والے اعمال ان کے اللہ قدر فرماتے ہیں. اور اگر کسی انسان کی طرف نسبت ہو تو اس سے مراد کہ وہ شکر گزار ہے. اس کی مثال دیکھیں گے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 میں ہم نے یہاں سلامن کا لفظ دیکھا. اسی آیت نمبر 62 میں یہ شکورہ کا لفظ ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً, اور وہ اللہ جس نے بنایا رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا. خلفہ لمن, اس شخص کے لیے, ارادہ جو چاہتا ہے, ان یذکر, یہ کہ نصیحت حاصل کرے. دیکھیں میں نے آپ کو پچھلے سبق میں پڑھایا حمزہ نون زبر ان کا معنی یہ کہ یذکر وہ نصیحت حاصل کرے. او ارادہ یا چاہتا ہے, او کا معنی بھی آپ نے پڑھ لیا, یا کا آتا ہے. او ارادہ یا وہ شخص چاہتا ہے, شکورا شکر کرنا چاہے, تو یہ ان کے لیے عبرت ہے. دن رات کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا یہ ان کے لیے بڑی نشانی ہے کہ وہ ذکر اذکار کریں, اللہ کو یاد کریں, نصیحت حاصل کریں اس بات سے, اور شکر گزار بنیں. تو یہ انسان کی بات ہے, بندے کی بات ہے, تو اس میں شکورا سے مراد ہوگا شکر کرنا. سورۃ التغابن کی آیت نمبر 17 ہے. یہاں دیکھیں واللہ شکور حلیم, اور اللہ بڑا قدردان ہے, قدر کرنے والا ہے. شکور ان سے مراد قدردان. اگلے دو الفاظ ہیں. ایک ہے العزیز, اللہ کی صفت ہے. عزیز سے مراد طاقتور, عزیز سے مراد طاقتور. اور دوسرا لفظ سمیع, اللہ کی صفت ہے, اس سے مراد سننے والا. سمیع کا معنی سننے والا, عزیز کا معنی طاقتور ہے. تو ان دونوں کا ترجمہ دیکھیں گے. سورۃ الحشر کی آخری آیت میں جو ہے آپ نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں صفاتی, تو یہاں سلام کا لفظ بھی گزرا, یعنی ہم نے پیچھے پڑھا سلامتی والا. اور یہاں العزیز کا معنی زبردست, زبردست سے مراد یعنی بڑی طاقت والا ہے, زبردست قدرت والا ہے العزیز. اگلا لفظ تھا سمیع, سننے والا, اس کو دیکھیں گے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 میں یہ آیت دیکھیں. انک انت السمیع العلیم, بے شک تو, کاف کا معنی تو, انت کا معنی تو ایک ہی ترجمہ ہوگا. بے شک تو, بے شک آپ, السمیع سننے والا, العلیم جاننے والا ہے. یعنی اللہ کی صفت ہے سمیع سننے والا, العلیم علم رکھنے والا, جاننے والا. آج کے سبق کا آخری لفظ ہے خبیر, یعنی باخبر, خبر رکھنے والا. ظاہری لفظ کا ترجمہ ظاہر ہے, لیکن ہم اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 18 میں دیکھیں وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ,
اور وہ حکمت والا خبیر باخبر ہے، یعنی خبر رکھنے والا ہے۔ آج کے سبق کے 10 الفاظ مکمل ہوئے، ان کو دیکھ لیں، نوٹ کر لیں، انشاءاللہ اگلے سبق میں اور الفاظ سیکھیں گے۔ دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔